جی ناظرین السلام علیکم. 2-3 اہم خبریں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور میں ہم نے دیکھا خان صاحب لوگوں سے حلف لے رہے ہیں اور لانگ مارچ میں جینے مرنے کی قسمیں کھلوا رہے ہیں. اور وہ جو کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح بھی کیا کہ جس طرح خان صاحب نے ہاتھ ہٹایا ہوا ہے تو اسی طرح کا سمبل جو ہے ہٹلر کے زمانے میں جو ہوتا تھا، اور خان صاحب بھی شاید اسی کی تقلید کر رہے ہیں اور اپنے مریدین سے، اپنے ووٹروں سے اسی بات کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی اسی طرح تقلید کرے جس طرح ہٹلر کا فنومینا تھا. تو ایک تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دوسرا ایک ہیکر کی خبر جو ہے نا وہ بڑی پاپولر ہو رہی ہے. اچھا میں نے جان پوچھ کے اس خبر کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ یہ غیر مصدقہ سی خبر ہے، کوئی درست پتہ نہیں چل رہا کہ ہیکر صحیح ہے ابھی کسی نے اڑا دی ہے. لیکن پھر کچھ چینلوں پر بھی چلنا شروع ہو گئی ہے. پھر اس میں بڑی عجیب باتیں ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیم. کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو درست نہیں لگتی، یا بہت ہی خوفناک باتیں ہیں یا بہت ہی رقیق باتیں ہیں. تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں میں نے بالکل اس پہ کوئی ویلاگ نہیں کیا، نہ ہی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. کوشش کی ہے کہ اس پہ ٹویٹ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اس طرح کی غیر مصدقہ سی خبریں ہیں. کوئی بھی ہیکر کا اکاؤنٹ بنا کے کر سکتا ہے. لیکن ایک بات نے تھوڑا سا گھبرا دیا، اور اس بات کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس ہیکر نے ایک خبر دی تھی کہ بشیر میمن کو عمران خان نے جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو جو ہے باتھ روم میں بند کروا دیا تھا. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے فرمائشیں کچھ کی تھیں اور پھر ان کی زندگی عذاب بھی بنا دی تھی. ان کو 1-1.5 مہینہ پہلے ہی ریٹائر کر دیا تھا. ان کے پاکس ملنے میں بھی پرابلم ہوئی تھی. تو وہ جو ہیں بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کو کیوں باتھ روم میں بند کرا دیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی بڑی پرسنل سی بات ہے. تو آج 2-3 جگہ بشیر میمن صاحب نے انٹرویو دیے، ندیم ملک صاحب کو بھی دیا، ایک اور چینل پہ بھی دیا، اور اس میں انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کر دی کہ مجھے واقعی باتھ روم میں اعظم خان نے بند کیا تھا، اور پھر وہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بتایا. تو اب ذرا ماتھا ٹھنکا ہے اور اب ذرا خوف سا پیدا ہوا ہے کہ وہ جو ہیکر جو یہ باتیں لیک کر رہا ہے کیا اس کی باقی باتیں بھی درست ہیں؟ یہ بات تو درست ثابت ہو گئی ہے. اور اگر وہ ان تفصیلات کو آپ دیکھیں کہ وہ باتیں جو ہیکر کر رہا ہے وہ تو بہت خوفناک باتیں ہیں. اس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے فلاں کو قتل کرنے کے لیے کہا، فلاں کا قتل کرا دیا، بشرا بی بی نے یہ کر دیا، اور یہ تو وہ تو بہت خطرناک باتیں ہیں. تو میرے خیال میں ابھی اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے انٹل انلیس اس کی کہیں سے تصدیق ہو. لیکن اس کی اس بات پر ضرور تصدیق ہو سکتی ہے، اور تصدیق ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہے ہیکر نے آج جو خبر دی تھی کہ بشیر میمن کو پرائم منسٹر ہاؤس کے باتھ روم میں بند کر دیا گیا تھا. ڈی جی ایف آئی اے تھے، بڑے سینئر اور کلین آفیسر ہیں. تو وہ واقعہ کیا تھا، اور یہ کون یہ خبریں ریلیز کر رہا ہے، اور کیا مقاصد ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو شامل حال رہے گی. پھر ایک بات اور جو ہے مریم نواز کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. آج انہوں نے بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ حکومت نے جس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ جو دلیری دکھانی تھی، وہ جو طاقت دکھانی تھی، اور شہباز شریف صاحب میثاق جمہوریت ہی کرتے رہے اور سڑکوں کے افتتاحی کرتے رہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سر سٹ کے کام کرنے لگ پے، وہ شہباز شریف صاحب اس میں لگ گئے. لیکن بیانیے کی سطح پر ان کو بہت بڑی شکست ہو رہی تھی ہر محاذ پر. لیکن آج مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ آج پی ایم ایل این نے کم از کم آج کے دن بہت زیادہ گین کیا ہے. اور وہ جو نفرت کا بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا ہوا تھا، وہ بیانیہ کسی نہ کسی سٹیج پر ٹوٹا ضرور ہے. لوگوں کے ذہن تھوڑے سے، زیادہ نہیں، تھوڑے سے بدلے ضرور ہیں.
اور بدلنے چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ذکر کیا ان مظالم کا جو ان کے ساتھ روا رکھے گئے، کچھ عمران خان کی بھی کھچائی کی اور کافی کھچائی کی، ساتھ ساتھ انہوں نے جو عورت کارڈ والے ایشو پر بات کی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مریم نواز اگر عورت نہ ہوتی تو آج جیل میں ہوتی، تو پھر انہوں نے بتایا کن کن مواقع پہ وہ عورت ہی تھیں اور عمران خان کی حکومت میں ان کے ساتھ کیا کیا مظالم روا رکھے گئے تھے۔ بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن رونا دھونا نہیں تھا، بلکہ مجھے یوں لگا کہ اس میں بہادری کا، طاقت کا پیغام تھا، اور اس میں یہ عمران خان جیسی قوتوں سے لڑنے کا ایک حوصلہ تھا۔ وہ جو سر جھکا کے جی حضور جیسر کر کے حکومت کرنے والا کوئی نظریہ نہیں تھا، بالکل کھلم کھلا بات کی، ڈٹ کر بات کی، اور اس کا امپیکٹ لوگوں کے ذہنوں پر یقیناً ہوا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو؟ اور اس لیے بھی امپیکٹ ہوگا کہ سارے چینلوں پر دکھائی جا رہی تھی یہ پریس کانفرنس، اس طرح کی 8-10 پریس کانفرنسز ہوں گی تو لوگوں کے ذہن بدلیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے عرصے سے میڈیا نے یہ سب کچھ دکھایا نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ وہ سارے لوگ جو عمران خان کی تقلید کرتے ہیں، اور عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کی تقلید جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا کہنے کو، تو وہ ایک سیاسی جماعت ہے، تو جو بھی اپنے سیاسی خیالات رکھتا ہے وہ اپنے خیالات رکھنے کا اس کو پوری طرح اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ذہن میں ایک طرفہ ٹریفک گئی ہے، ایک ہی طرف کی انفارمیشن آتی رہی ہے، دوسری طرف کی انفارمیشن، دوسری طرف کے ہونے والے مظالم، وہ سارے کچھ ہمارے پاس نہیں آئے، تو اب پہلی دفعہ ہمیں ذرا اس کی طرف پتہ چل رہا ہے۔ اور پاسپورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، مریم نواز اب پاسپورٹ لے کے جائیں گی ملک سے باہر اور اپنے والد کو ملیں گی۔ 4 سال ہو گئے ہیں، اپنے بھائیوں سے نہیں ملی، اپنے والد سے نہیں ملی، اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے بھائیوں سے نہیں ملی، تو ظاہر ہے ایک بہن کا، ایک بیٹی کا یہ حق ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اپنی ایک سرجری ہے، وہ سرجری جو ہے وہ یہاں پہ شاید اس طرح نہیں ہو سکتی، تو وہ باہر کروائیں گی، تو اللہ انہیں صحت دے۔ اور یہ آج کی کچھ اہم خبریں ہیں۔ خان صاحب بڑے پیمانے پہ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور آج جو ہے نا بڑا جنگ و جدل والا ماحول انہوں نے پیش کیا۔ وہ ہٹلر والی جو فلموں میں ہم دیکھتے تھے نا، اسی طرح کو خان صاحب حلف لے رہے تھے، آگے سے جو لوگ KPK کے وہ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے اور خان صاحب کا ساتھ دینے کی۔ ان میں سے کتنے لوگ اس ویڈیو فوٹیج کے لیے موجود تھے اور کتنے لوگ حقیقت میں خان صاحب کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، یہ بات ڈیبیٹیبل ہے۔ یہ تو خان صاحب جب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے تو تبھی پتہ چلے گا، لیکن فوٹیج بنانے میں PTI کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر کے پیش کر سکتے ہیں اور بڑی چالاکی سے یہ کرتے ہیں۔ اور جلسے میں 20,000 لوگ ہیں تو انہیں 2 لاکھ دکھانا یا 10 لاکھ دکھانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس 25 مئی کو اسلام آباد میں پولیس والوں کو مارا گیا، اور روتے ہوئے کسی ایک خاتون کی ویڈیو آ جائے گی کہ مجھے بڑا مارا گیا، سارا نریٹو ہی یہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے بدل دیں گے۔ جیسے یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ انہوں نے حرکت کی کوشش کی کہ لندن کے ایک کیفے میں 4-6 بندے جمع ہو گئے، خاتون کو، اور بس چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ اس طرح نریٹو بنانے میں بڑے ماہر لوگ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس حرکت کے لیے۔ تو اب یہ ویڈیو کس حد تک اس کا امپیکٹ ہوگا؟ ویڈیو کی حد تک تو امپیکٹ تھا، لگتا تھا کہ لوگ خان صاحب کے لیے مرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، جو میں نے دیکھا ہے اور میری دوستوں سے ہی بات ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے ہی بات ہوتی ہے، یہ معاشرہ اس وقت بڑا شدید طور پر منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بات سمجھا نہیں پا رہے۔ جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ خان صاحب کے سپورٹر ہیں، آپ انہیں لاجک سے قائل کرنے کی کوشش کریں، عقل کی بات کریں، مثال دیں، دلیل دیں، بات انہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ جو عمران خان کے خلاف ہیں ان کو اس طرف کی کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی۔
تو یہ بڑا کلیئر ڈیوائڈ ہو گیا ہوا ہے اس معاشرے میں. یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا آپ نواز شریف کے ساتھ، یہ کلیئر، یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یہ بڑا کلیئر ڈیوائڈ ہے. اور اس سے معاشرہ بڑی ریجٹ ایکسٹریم پر چلا گیا ہوا ہے، اور اس کی واپسی کے امکانات ہمیں جلدی نہیں لگ رہے. فرض کیجئے اب اگلا الیکشن ہوگا، اگلے الیکشن میں دونوں میں سے ایک جماعت جیتے گی، یا پی ڈی ایم جیت جائے گی یا عمران خان جیت جائیں گے، یہی سچویشن ہے. لیکن کیا اس سے اس معاشرے میں قرار آ جائے گا؟ کیا امن و سکون آ جائے گا؟ کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی بہت ڈسکس کیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. عمران خان نے اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی آ جائے. مجھے نہیں پتا اور کسی کو بھی نہیں پتا پاکستان میں سوائے چند لوگوں کو کہ کیا فیصلہ ہوگا. کوئی بھی آدمی آ جائے تو کیا یہ تقسیم ختم ہو جائے گی؟ نہیں. معاشرے کے جسم پر عمران خان کے دور میں بہت زخم لگ گئے ہیں، بہت تکلیف لوگوں نے برداشت کی ہے. اس میں سے کچھ لوگ اذیت پسند ہو گئے ہیں، کچھ لوگ رقیق القلب ہو گئے ہیں. جو اذیت پسند ہو گئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ مار پیٹ ہوتی رہے، وہ جو بھی ہو اس کے ساتھ بس اس کا جو عمران خان کے خلاف ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف معاشرے کا ماتم کر رہے ہیں. یہ ڈویژن ہو گئی ہے. میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو ہیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان سے یہ توقع نہیں ہے مجھے بالکل بھی. وہ وزیر اعظم ہوں گے یا اپوزیشن میں ہوں گے، انہوں نے نفرت ہی پھیلانی ہے. اور یہ ہم نے پروف دیکھا ہے نا، جب وہ حکومت میں تھے تو سارے کہتے تھے یہ اپوزیشن والی تقریر کر رہے ہیں، اب اپوزیشن میں ہیں تو کر ہی رہے ہیں. تو وہ ان کا تو کام ہی نفرت اور انتشار پھیلانا ہے. تو یہ جو اب لانگ مارچ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی صورتحال یہی ہے کہ کوشش تو یہی ہوگی کہ لڑائی مار کٹائی کی جائے، بندے مارے جائیں، کچھ چند لوگوں کو گولیاں لگ جائیں، خون بہے، لاشیں پڑی ہوں، اس پہ خان صاحب سیاست کریں. دوسری طرف اب وفاقی حکومت نے کیا کام کیا؟ وفاقی حکومت نے فوج کو طلب کر لیا. اب فوج کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس معاشرے میں ابھی تک ممکن نہیں ہے. 30,000 لوگ ہوں گے، 30,000 لوگ، اور اتنے تو خان صاحب کے مظاہرین نہیں ہوں گے. ایک ایک مظاہرین پہ ایک ایک بندہ بھی ہو تو کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی مظاہرین کے لیے. پھر انہوں نے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق اب انہوں نے ڈرونز بھی ایسے منگا لیے کہ پولیس والے کو قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مظاہرے کی، اوپر سے ٹیئر گیس کا شیل چل جائے گا. تو یہ جو ہے اب کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. تو ان حالات میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب نے جو ہٹلر طرح کی سائیکی بنائی، اور ہٹلر نے بہت اچھا آریٹر، ساری خوبیاں خان صاحب والی تھی، بہت اچھا آریٹر تھا، بڑا لوگوں کو کنونس کرتا تھا، مشکل سے مشکل حالات میں نکال دیتا تھا، نیگیٹو سوچ رکھتا تھا، جنگ پر یقین رکھتا تھا، ہر علاقے کو، جس طرح خان صاحب ہر ادارے کو فتح کرنا چاہتے وہ ہر علاقے کو فتح کرنا چاہتا تھا. اس نے نفرت کی سیاست کی، اس نے نفرت پھیلائی، اور نفرت جو ہے بنیادی طور پر اس بات پہ پھیلائی یہودیوں کے خلاف ہو گیا. کوئی بھی ایک ایشو چاہیے. اب خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہی ایشو پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے نواز شریف زرداری یہ چور ہے یا نہیں ہے، یہ خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بتایا. تو یہ صورتحال ہے. میرے فون کی بیٹری ختم ہو رہی ہے تو میں ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں. تو دیکھنا ہے کتنے لوگ آتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، لیکن خان صاحب کے جو کلٹ فالوور ہیں وہ ابھی تک ان پر یقین رکھتے ہیں. حکومت جو ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کی چل رہی ہے، لیکن اس موقع پہ کچھ لوگوں کو سوسائٹی کو ہیل اپ کرنے کے لیے آنا چاہیے. صرف سیاسی ڈائلاگ، سیاسی مارکا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس معاشرے کے زخموں پر جو عمران خان نے زخم لگائے ہیں ان پر مرہم رکھنے کی بھی ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے بشیر میمن کے حوالے سے، اب کیا کہیں کہ ہیکر درست کی ساری باتیں درست ہیں. میں تو وہ ساری باتیں ریپیٹ ہی نہیں کر سکتا. کوئی عامر لیاقت کا ذکر ہے، کوئی ان کی وائف کا ذکر ہے، کوئی نواز شریف کا ذکر ہے، بڑی خطرناک باتیں. لیکن جب تک وہ تصدیق نہیں ہوتی، وہ ایک ہیکر کی باتیں، لیکن اس کی پہلی بات کی تصدیق ہو گئی ہے. بشیر میمن کو جو ہے
باتھ روم میں بند کیا گیا تھا ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں، اور بشیر میمن نے یہ کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا، اور مریم نواز شریف کو بڑی گندی گالی دی عمران خان نے، جس کے جواب میں وہ بھی بہت غصے میں آئے، انہوں نے بھی گالیاں دیں، اور انہوں نے ہیکر سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ اگر جو ہے ہیکر میری آڈیو ریلیز کرتا ہے تو خدا کے لیے وہ جو میں نے گالیاں دی ہیں خان صاحب کو ریلیز نہ کرے، میرے بچے کیا کہیں گے کہ ہمارا باپ اتنی بھی گندی گالیاں دیتا ہے۔ تیسری بات تھی کہ وہ جو مریم نواز کی پریس کانفرنس کا امپیکٹ تو پڑا، لیکن ایک پریس کانفرنس کافی نہیں ہے، ایک پراپر نریٹو بنانا پڑے گا، اور عمران خان کے جو میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر ایک چھاپ لگ گئی ہے کہ یہی شخص مسیحا ہے، اس چھاپ کو توڑنا پڑے گا۔ اس میں دو طرح کے کام ہوں گے، ایک تو اس طرح دلیر لیڈروں کو سامنا آنا پڑے گا، کھل کر بات کرنی پڑے گی، دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی اپنا فرض نبھانا پڑے گا۔ اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ عمران خان نے جرائم کیے ہیں یا کرپشن کی ہے، تو پھر ان کا بیانیہ جو کرپشن کے خلاف تھا وہ سارا زمین بوس ہو جائے گا، اور عمران خان کا فتنہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔